بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتح مکہ کے ایک روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مکان کی دیوار سے ٹیک لگائے اپنے کسی غلام کے ساتھ گفتگو فرما رہے تھے، اور وہ مکان ایک کافرہ کا تھا۔ اس نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک سنی تو بغض و حسد کی وجہ سے اپنے مکان کی کھڑکیاں بند کر لیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک اسے سنائی نہ دے۔ ادھر حضرت جبریل علیہ السلام بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس مکان کی دیوار سے ٹیک لگائے کھڑے ہیں یہ ایک کافرہ عورت کا مکان ہے، اور اس مکان میں رہنے والی کافر عورت نے بغض و حسد سے اپنے مکان کی کھڑکیاں بند کر دی ہیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک اسے سنائی نہ دے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت انور اس مکان کی دیوار کے ساتھ مس کر گئی ہے، اس لیے وہ نہیں چاہتا کہ اس مکان میں رہنے والے دوزخ میں جائیں۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اس کافرہ نے اپنے مکان کی کھڑکیوں کو بند کیا اور ہم نے اس کے دل کی کھڑکیوں کو کھول دیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا یہ کہنا تھا کہ اس عورت کی اندر بیٹھے بیٹھے دل کی دنیا بدل گئی اور وہ بے قرار ہو کر باہر نکلی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر گئی اور مسلمان ہو گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک شخص کے اس واقعے کو بڑے اہتمام سے بیان فرمایا۔ واقعہ یہ ہے، بنی اسرائیل کا ایک شخص 1000 دینار کا ضرورت مند تھا۔ وہ سمندر پار کر کے دوسرے علاقے میں کسی صاحب حیثیت آدمی کے پاس پہنچا۔ اس سے جا کر 1000 دینار قرض مانگا۔ صاحب مال نے کہا، میں آپ کو پیسہ دے سکتا ہوں، لیکن گواہ کون ہے؟ آپ گواہ لائیے۔ اس شخص نے کہا، میرے اور آپ کے درمیان میں اللہ ہی گواہ کافی ہے۔ تو صاحب مال نے کہا کہ بھائی پھر کفیل اور ذمہ دار تاکہ آپ نے ادا نہیں کیا تو میں آپ کے کفیل سے وصول کروں گا۔ اس شخص نے پھر کہا کہ میرے اور آپ کے درمیان اللہ ہی کفیل ہے۔ صاحب مال نے کہا، یہ بات تو سچ کہہ رہا ہے، لہٰذا ایک مدت متعین کر کے 1000 دینار اس کے حوالے کر دیے، آپ ہمارا سارا قرض ادا کر دیں گے۔ اس شخص نے کہا، ٹھیک ہے۔ پھر یہ شخص 1000 دینار قرض لے کر سمندر پار کر کے اپنے گھر پہنچ گیا اور اسے اپنی ضرورتیں پوری کیں۔ جب قرض کی مدت پوری ہو گئی تو وہ شخص قرض ادا کرنے کے لیے 1000 دینار لے کر قرض خواہ کے یہاں پہنچانے کے لیے روانہ ہو گیا۔ سمندر کے پاس پہنچ کر کشتیاں تلاش کرنے لگا، لیکن کوئی بھی کشتی نہیں ملی۔ اسے سخت خدشہ محسوس ہونے لگا کہ خدا نخواستہ قرض ادا کرنے سے پہلے میری مدت پوری نہ ہو جائے۔ سمندر کے کنارے پر مارا مارا پھرنے لگا، کسی طرح کوئی سواری نہ ملی۔ آخر کار مجبور ہو کر ایک لکڑی میں سوراخ کیا اور اس سوراخ کے اندر 1000 دینار اور ایک پرچی رکھی۔ پرچی کے اندر اس نے لکھا، اے سمندر، میرا قرض ادا کرنے میں تو ہی حائل ہو رہا ہے، لہٰذا میں اپنا قرض تیرے حوالے کرتا ہوں، اب تو ہی ذمہ دار ہے۔ لکڑی کے سوراخ میں یہ پرچی اور 1000 دینار رکھ کر سوراخ بند کر دیے۔ اس کے بعد لکڑی کو اس سمندر میں یہ کہہ کر بہا دیا کہ لے، اب تو ہی ذمہ دار ہے۔ اللہ سے دعا کی، اے اللہ، میرے قرض ادا کرنے میں یہی سمندر حائل ہے، میں تجھے گواہ بناتا ہوں اور تو ہی گواہ ہے اور تو ہی کفیل ہے۔ جب قرض کی مدت پوری ہونے لگی تو وہ شخص قرض دار کے پاس پہنچنے کے لیے سمندر کے کنارے پر پہنچا تو اسے بھی کوئی سواری نہ ملی۔ اتفاق سے اس کے سامنے سمندر میں سے ایک لکڑی بہتی ہوئی آئی۔ جب وہ لکڑی سمندر کے بالکل کنارے پر آ گئی تو اس نے اس ارادے سے لکڑی کو اٹھا لیا کہ گھر میں عورتیں کھانا پکانے میں ایندھن کے طور پر اسے کام لائیں گی۔ گھر لے جا کر چیرا تو اس کو 1000 دینار اور پرچی ملی۔ اب اس قرض خواہ کے اوپر جو کچھ عبرت ہونی تھی ہوئی۔ قرض دار نے بعد میں پھر اپنے طور پر 1000 دینار کا مزید انتظام کر کے قرض خواہ کے پاس آ کر پیش کیا اور کہا کہ لو اپنا قرض۔ تو اس قرض خواہ نے کہا کہ آپ کا قرض مجھے وصول ہو چکا ہے اور آپ کی پرچی بھی مل گئی ہے۔ تو دونوں شخصوں کو اپنے طور پر جو ایمانی پختگی ہونی چاہیے تھی وہ ہوئی جو اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمندر اور درختوں کو بھی اس کے لیے تابع کر دیتا ہے، اور اللہ بھی ایسے لوگوں سے حقیقی معنی میں محبت رکھتا ہے۔ بخاری شریف کے اندر اس واقعے کو 7 مقامات میں ذکر کیا گیا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئی ہو تو اسی طرح کی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔